انشاءاللہ 1-2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين۔ سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے لے کے 34 تک آپ کے سامنے پڑھا۔ دوسرا رکوع ہے یہ سورۃ الطور کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت فرماتے رہیں، فذکر آپ نصیحت کرتے رہیں، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر آپ نصیحت فرماتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون یعنی دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، جو کفار کہتے تھے۔ کاہن کا مطلب یعنی جنات کے ذریعے خبریں حاصل کر کے لوگوں کو خبریں بتانے والے۔ ابھی انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کے اندر آگے بات کریں گے۔ آیت نمبر
29 پھر آپ سن لیں. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہے اور نہ مجنون ہے. مجنون معنی دیوانہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں. ام یقولون شاعر، کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ یعنی مصائب زمانہ، زمانے کے حادثات ان کے اوپر طاری ہو جائیں، یعنی زمانے کی مصیبتیں ان کے اوپر طاری ہو جائیں، ہم ان کا انتظار، مصائب زمانہ، حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. کیا؟ پھر سنیں. ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں؟ نتربص به ریب المنون، ہم ان کے حق میں حوادث زمانہ کا یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ابھی جب تشریح کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آیت آپ کو سمجھ آئے. ذہن میں رہے کہ یہ رکوع ذرا ٹف ہے، مشکل مقام جس کو کہتے ہیں. میں اکثر آپ سے بعض مقامات پر ذکر کرتا ہوں کہ یہ مشکل مقام ہے، تو لہذا ذرا توجہ. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. قل، آپ فرما دیجئے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، تربصوا، تم بھی انتظار کرتے رہو، فإنی معکم من المتربصین، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. یعنی تم ہمارے لیے حوادث زمانہ، مصائب زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہو. آپ ان سے کہہ دیجئے تربصوا، تم بھی انتظار کرتے رہو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں سمجھاتی ہیں، سجاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ باغی اور سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے. ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقولہ، کہ اس کو یعنی اس قرآن کو اس نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، پروڈیوس کر لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان، یہ کفار ایمان نہیں لا رہے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. یعنی اگر کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تو انہیں چاہیے کہ اس جیسا قرآن وہ لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آسان ترجمہ بتا دیا ہے. اب پھر ہم دوبارہ چلتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کاہن ہے، نہ جنات کے ذریعے خبریں معلوم کر کے دوسروں کو خبریں پہنچاتے ہیں، نہ آپ ایسے ہیں یعنی کاہن ہیں، ولا مجنون، اور آپ مجنون بھی نہیں ہیں. اصل میں
काहिन कौन होता है? आपने देखा होगा जब आप देसी टीवी चलाते हैं लोकल उस पे तो या इंग्लैंड से जब आपके पास कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है तो अमेरिका के और इंग्लैंड के बेशुमार काहिन, नुजूमी, ज्योतिषी वो अपने अपने एडवर्टाइज करते हैं और एक लंबी लिस्ट बनाते हैं और आपको अपनी तरफ माइल करते हैं कि आप संगदिल महबूब आपके कदमों में, शादी में रुकावट हो, तिजारत में रुकावट हो, कोई आपकी दुश्मनी, दुनिया का हर मसला वो हल करने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रॉडिये कुछ उसमें से ऐसे हैं कि जिनके कब्जे में ये जिन्नात होते हैं, अगरचे बाज मामूली छोटी मोटी चीजें वो उनके जरिए मालूम करके बता देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन से बता देते हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा इलाका उनकी गुफ्तगू का और उनके बताने का उसमें झूठ और क़ियाफ़त शनासी, अंदाजा बंदी, तुक बंदी जो आप कह दें आज के दौर में। तो पहले ये होता था कि चूंकि काहिन बड़े यानी अपने कामों के अंदर, अपने चमत्कार के अंदर बड़े माहिर होते थे, तो उनके काबू में जो जिन्नात होते थे वो आसमानों की तरफ जाके टोह लगा के, जैसे हम दुनिया में कोई अगर किसी को कोई बात सुनना चाहे तो कोई दीवार के साथ बैठ जाए, किसी की कोई फोन टेप करने लगे या किसी की विंडो के साथ बैठ जाए और कुछ बातें उसने सुन ली, कुछ अपनी तरफ से लगा दी। तो ये ऐसा होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में मबऊस होने के बाद आपको याद होगा सूरह यासीन के बाद सूरह साफ़ात आती है। उसके शुरू में हमने इस पूरे मामलात को शिहाब साकिब का जहां जिक्र आया था, वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊना इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्लि जानिब। ये मैंने इशारा आपको दिया कि उस वक़्त बहुत तफसील के साथ हमने इस बात को वहां पर बयान कर दिया था। तो काहिन जो थे वो झूठ मिला के कुछ अपने क़ियाफ़े से, अपने तजर्बे से बहुत सी बातें लोगों को बताते थे और लोग उनकी बातों में आ जाते थे। तो कुफ़ारे मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी ये मशहूर कर दिया कि ये काहिन है। अब आपको समझ में आ गया काहिन। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दी और फरमाया कि आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल करम है, आप मजनून भी नहीं है, यानी जुनून ज़दा भी नहीं है, और आप काहिन भी नहीं है। क्यों? काहिनों के ऊपर जाने की तो, उनके पास जाने की तो बड़ी सख्त मुमानियत आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन के पास गया, ये नजूमी, ये ज्योतिषी या पामिस्ट्री वाले, अब टीवी के प्रोग्रामों में भी सियासी मामलात के ऊपर भाई कोई सियासी माहिर जो है वो तज्जिया पेश करे। डिफेंस के मामलात में डिफेंस स्ट्रेटजी का जो एक्सपर्ट है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई जनरल है, कोई डिफेंस स्ट्रेटजी का कोई प्रोफेसर है बहुत बड़ा, या किसी खास रीजन का वो माहिर है, एक्सपर्ट है, वो बयान करे, पता चला वो भी आते हैं। उसके साथ साथ कभी ज्योतिषी भी आ गया, सितारों का हाल बताने वाला आ गया या बताने वाली आ गई, और वो पूरे कि भाई ये सितारा इसमें है, ये इसमें है, उस हुकूमत के लिए ये प्रॉब्लम है, उस सियासतदान के लिए प्रॉब्लम है। वो सारी बातें जो एक सियासी तज्जियाकार बता रहा है,
اسی کو وہ الٹ پلٹ کر کے وہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے۔ یہ عقیدے کی سب سے بڑی کمزوری عقیدے کی کمزوری ہے۔ کبھی کبھی توحید کا ذکر آتا ہے تو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ زبان سے نہیں ہمارے دل میں آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کی کسی بات کی تصدیق کی، ہاں تو صحیح کہتا ہے، تو اس نے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا اور آپ کا انکار کیا۔ اور اگر وہ شخص کاہن کی بات کا صدق دل سے یقین کر لے اور اس کو مان جائے کہ واقعی تو سچ کہتا ہے، تیری بات میں بڑا وزن ہے اور تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم تیری بات مانتے ہیں، تو وہ کافر ہو گیا۔ اتنی سخت وعید ہے اس کے پاس جانے کی۔ تو یہ جوتشیوں اور نجومیوں اور ان کی بہت قسمیں ہوتی ہیں اس زمانے، ہر زمانے میں یہ چلے آتے ہیں، کیونکہ بے وقوف اور ان کے پاس جانے والے اور ان کو اپنا مال کھلانے والے یہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس امریکہ میں بھی دیسی موجود ہیں، اسی لیے جہاں جہاں مراکز دیسیان ہے، انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں دیسی رہتے ہیں تو وہاں پر دیسیوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کاہن وغیرہ اس انداز کے نجومی جوتشی موجود ہیں، اور وہ ظاہر ہے اپنے آفس یا روم کرائے پہ لیتے ہیں اور اس کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، تو یہ بے وقوف ان کے پاس پھنستے ہیں، جبھی تو ان کا کاروبار چلتا ہے صرف۔ اور پھر یہ کہ صرف یہ دیسیوں کی بات نہیں، اس میں دوسرے سب ہر طبقے کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، ماننے والے۔ اب یہ الیکشن میں آ رہے تھے فرشتے جتانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ریلیجس ایڈوائزر، مشیر۔ تو یہ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 29۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ام یقولون شاعر، یہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شاعر بھی، آپ شاعر ہیں۔ نتربص بہ ریب المنون، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سے مراد یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شاعر ہیں، اور یہ ہم ان کے حق میں کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے حق کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس سے یہ ہمارے درمیان میں سے اٹھ جائیں، چلے جائیں۔ یعنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالی نے شاعر بھی نہیں بنایا، اگرچہ بعض شاعری اچھی ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری، ایک مسلم احیاء کے ریوائول، لیکن بہت کم شعراء ایسے ہوتے ہیں جو کوئی اچھا کلام پیش کریں۔ ادروائز یہ سارے شعراء جو ہیں یہ محبوب کے آنکھوں اور اس کے کاجل اور اس کی زلفیں اور اس کی رنگت سے باہر نکل نہیں پاتے۔ اسی لیے ایگزیجریشن کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، اتنی سی بات کو اتنا لمبا چوڑا بیان کرنا، یہ شاعروں کا کمال ہے۔ رات کو اس قدر رویا ہوں میں ہجر یار میں، ایک شاعر کیا کہتا ہے؟ رات کو اس قدر رویا ہوں میں ہجر یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہ گئیں۔ اندازہ لگاؤ اتنا رویا یہ ایگزیجریشن ہے یا نہیں؟ ابھی تو ایک صرف شعر میں نے پیش کیا، بتایا آپ کو کہ یہ حال ہے ان شعراء کا۔ تو اللہ
شاعری منصب نبوت کے خلاف ہے. قرآن نے کہہ دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. یہ شاعر خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کفار الزام لگاتے تھے کہ آپ کیا ہیں، کاہن ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ آپ مجنون ہیں، یعنی جنون کا اثر ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا آپ شاعر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، شاعری بہت نچلے درجے کی چیز ہے اور کلام نبوت بہت اعلیٰ درجے کا ہے. یہ نبی کوئی شاعر نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ یہ کافر ایسے بدبخت ہیں کہ یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ کے اوپر موت طاری ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نتربص بہ ریب المنون، جس کے لیے یہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں نا، کہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی حادثہ آپ کو پیش آ جائے. نتربص بہ ریب المنون، فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی تمہارے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. اور کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دیگر غزوات میں کس طریقے سے ہلاک کیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی آپ کسی طریقے سے ہلاک ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کے نام کو بلند کر دے گا اور اپنے نبی کے دین کو غالب کر دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ان کی عقلیں انہیں یہ بے عقلی کی باتیں سجاتی ہیں. ان کا دماغ، یہ دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، منفی سوچ، ان کی منفی سوچ ان کو بے عقلی کی باتیں سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں، دماغ میں لاتی ہیں. ام هم قوم طاغون، یا تو پھر یہ باغی اور سرکش ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے باغی ہیں، یہ سرکش ہیں، طاغوت ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک اور انہوں نے الزام لگایا. کیا الزام لگایا؟ تقولہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے. یہ گڑھا ہوا یعنی یہ جو باتیں، یہ جو کلام سناتے ہیں، یہ جو آیات سناتے ہیں، یہ گڑھی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا بل لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیلنج دے دیا آیت نمبر 34 میں، 34 میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، پروڈیوس کر لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اس جیسا قرآن لے آؤ. یہ بحث بھی ہم پہلے سورہ بقرہ میں بھی کر چکے، سورہ کیا کہنا چاہیے بنی اسرائیل میں بھی اس کے اوپر کہ یہاں جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم، آیت نمبر 34، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ. پھر کم کر دیا چیلنج کو، کہا اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، پھر کہا 10 آیت لے آؤ، پھر کہا کہ ایک آیت جیسی بنا کے لے کے آ جاؤ. نہیں، اور ان کو کہا کہ اگر تم سچے ہو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. آگے چلتے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود ہی خالق ہیں؟
اب کفار پہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ان سے پوچھ رہا ہے، کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے۔ اب یہ بتائیں کہ کسی چیز کے بغیر وہ پیدا کر دیے گئے، خود اپنے خالق بن گئے، یا آسمان اور زمین جس پہ وہ رہ رہے ہیں، آسمان جس کو وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ بل لا یوقنون، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حق بات پہ یقین رکھتے ہی نہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام عندہم خزائن ربک، یا ان کے پاس رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا وہ ان خزانوں پر نگران اور داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا کس بات پہ وہ جھٹلا رہے ہیں؟ کس بات پہ؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر وہ کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طنز کر رہا ہے، کیا ہے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، سو ان میں سے جو سننے والا اسے چاہیے کہ کوئی روشن دلیل، واضح دلیل سامنے لے آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ، یہ سب چیزیں بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ ام لہ البنات، کہ اس کے لیے یعنی خدا کے لیے بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتے تھے کفار کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی بیٹی، اپنی حقیقی بیٹی کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ شرمسار ہیں۔ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم سے سر جھک جائے، منہ چھپاتا پھرے، اور اللہ کو کہہ دیا اللہ کے لیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب فرماتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی؟ ام تسألهم اجرا، کیا آپ نے ان سے کوئی اجر اجرت طلب کر لیا؟ فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اتنا زیادہ آپ نے طلب کر لیا کہ وہ گویا تاوان بن گئے ان کے لیے، وہ اس کے نیچے دب گئے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ آپ سے کوئی چال چلنا چاہ رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ خود ہی اپنے جال میں، اپنے دام میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 تک پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ ام خلقوا من غیر شیء، یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں، یعنی یا ام ہم الخالقون، یا اپنے خود ہی خالق ہیں،
یعنی بغیر خالق کے یہ خود پیدا ہو گئے، بغیر والدین کے توسط سے یہ پیدا ہو گئے. ان کو یہ اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لیں کہ خود بخود وجود میں آ گئے، کہ کہاں سے چل کے، کس راستے سے ہو کے، اور کہاں ڈیولپ ہو کے، کس راستے سے نکل کے پیدا ہو کے یہ پلے بڑھے، اور کسی چیز پہ آج غور کرنا نہیں چاہ رہے. پھر فرمایا ام خلق السماوات والارض. اچھا، آسمان و زمین کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے خالق یہی ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے. آیت نمبر دوبارہ دہرا رہا ہوں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37. ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون. رب کے خزانے ان کے پاس ہیں. اللہ نے ہر خزانے ان کو دے دیا، جو جو نعمتیں ہیں اللہ نے سب ان کے حوالے کر دی، جو آج یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ نے ان کو داروغہ بنا دیا ہے، اور یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی سیڑھی لگا رکھی ہے آسمانوں پہ؟ کہاں سے یہ سن کے آ رہے ہیں یہ باتیں؟ حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے پسند کر لیتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاملہ معاوضہ طلب کرتے ہیں، کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ کتنا زیادہ نبی تو کوئی اپنے امتیوں سے اجر طلب نہیں کرتا. کیوں؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آیا ہے، سورہ اعراف میں آپ پڑھ کے آئے، وہ یہی کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا، کسی ریوارڈ کا، کسی اجرت کا، کسی تنخواہ کا سوال نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. نبی تو یہ کہتا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، غیب کا علم ہے جو لکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی فرشتہ ان کے پاس آ رہا ہے. کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا یہ کوئی داو پیچ کھیلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو کافر اس قسم کی مکر و فریب کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں یا اللہ کے سوا کوئی ان کا اور معبود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ گہرا بادل ہے. کیا مطلب؟ چلے آگے چلتے ہیں. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، سو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس میں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کا مکر و فریب ان کے کوئی کام آئے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اے حبیب مکرم ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے، اور بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. اور جب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں. کب؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے اوقات میں، فَسَبِّحُوا، اس کی تسبیح کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پچھلی رات میں بھی جب ستارے چھپتے ہیں. اب ان کی یہ آیت نمبر
45 سے جو ہے اس کی بھی کچھ تشریح آپ کے سامنے کر دیں، پھر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں تو اس سے خوف کھانے کے بجائے وہ یہی کہیں گے کہ یہ بادل کا کوئی منجمد سا ٹکڑا ہے، یعنی بادلوں میں برف جم گئی ہے اور وہ اولوں کی صورت میں نیچے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت نمبر 44۔ اور اگر وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھیں تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو گہرا بادل ہے، یعنی ان کو اس سے بھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ عذاب الہی ہو۔ اصل میں وہ اتنے نڈر اور اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ بعض ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا چاہیے، گھبرانا چاہیے، دل میں تھوڑا سا ڈر آنا چاہیے، اتنے نڈر ہو گئے کہ اب ان کو کسی بات سے ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے خوفی اور نڈر ہونے کا، یعنی بے حس ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس لیول پہ کوئی قوم آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تہس نہس کر کے چھوڑتا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ صفحہ ہستی سے بالکل حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی ان حالات پہ غمزدہ ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کسی قسم کی عقلی اور نقلی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے آ ملے جس دن ان کے اوپر کڑک آئے گی، یعنی جس دن وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن ان کے ہلاکت کا دن ہوگا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کے کوئی داؤ پیچ ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا، ظلم کا شیوہ اختیار کیا، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا ہوا ہے۔ عذاباً دون ذالک، جو ایک عذاب ہے تو اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، یعنی عذاب در عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کا دامن پکڑے رہیں۔ یہ آپ کو جھٹلانے والے جو ہیں، ان کی ضد، ان کی آپ کے ساتھ دشمنی، اس ضد اور دشمنی پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں، ان کی تکالیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی نماز اور صبر، اس کو اختیار کریں، اس پہ استقامت کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اسی کی راہ پہ چلائیں، اسی راہ پہ چلائیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کے حالات سے خوب واقف ہیں،
آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اے محبوب، اور آپ کے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم آپ کی تکلیف سے غافل نہیں ہیں۔ مشرکین کی فریب کاری اور عیاری اور مکاری ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ آپ بے حوصلہ نہ ہوں، آپ صبر کا دامن پکڑے رکھیں، اللہ ان کو مغلوب کر دے گا۔ ایسے موقع پہ ہی صبر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ اللہ ریوارڈ دینے میں تو جلدی کرتا ہے، ثواب دینے میں جلدی کرتا ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا قحط کا، اسی طرح مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک شدید ترین قحط سالی، بھوک اور افلاس، زمین مردہ ہو گئی تھی، اس عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا۔ اور میں کئی دفعہ مختلف اوقات میں جہاں پر یہ آیت آئی ہیں میں بتا چکا ہوں۔ کس طریقے سے جو بچے کچے درخت تھے ان کی چھالیں، ان کی پتے، ان کی شاخیں کس طرح وہ ابال ابال کے کھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے وہ بیان نہیں کر رہا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب بھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں۔ یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، یعنی نماز میں کھڑے ہو جائیے۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ اس سے تہجد کی نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے، جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے اوقات میں اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے پشت پھیر کر چلے جانے کے بعد بھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے فجر کی نماز، رات کا پچھلا حصہ، یعنی اگلا حصہ تو عشاء کے بعد سے شروع ہو گیا، اور پچھلے حصے میں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے 2 فرض تو فرض ہیں، وہ تو پڑھنے ہی ہیں، لیکن اس سے مراد وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سے مراد ہے فجر کی پہلی 2 رکعتیں، یعنی وہ 2 رکعتیں جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سنت، یعنی اس کی اتنی تاکید ہے کہ اللہ تبارک، اگرچہ وہ سنت ہیں لیکن سنت موقدہ ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ واجب کے درجے میں ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعت الفجر، 2 رکعتیں فجر کی دنیا اور ما فیہا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، لہذا ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرو۔
اچھا، اور پہلے ہی جو بتایا وہ ہے مغرب کی نماز کے بعد کی دو سنتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی دو سنتیں اور مغرب کے تین فرض کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں. اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے. بعض مفسرین نے اس کی اور بھی بیان کی ہے. اسی کے ساتھ سورۃ النجم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور سورۃ الطور ختم ہو چکی ہے. سورہ نجم اگلی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ چار سورہ نجم جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 53 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 23. سورۃ النجم والنجم اذا ہوا، روشن ستارے کی قسم، والنجمی، روشن ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب وہ زمین کی طرف اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم، تمہارے آقا، یا کون ہے ہمارے آقا؟ ما ضل صاحبکم، تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی راستہ گم کیا، یعنی سیدھا راستہ گم کیا، وما غوا، اور نہ وہ سیدھے راستے کے بغیر کہیں چلے، سیدھا راستہ ہی اختیار کیا اور سیدھے راستے پہ ہی چلے. اللہ تعالیٰ فرما ما ضل صاحبکم، تمہارے آقا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی سیدھے راستے کے بغیر چلے. وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، ان کا کہا وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں، روشن ستارے کو. اور جب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ زمین کی طرف اترا. اچھا، پچھلی سورت تھی سورہ طور، اس میں بھی قسمیں تھی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع، ان سب کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم. اس سے پہلے تھی سورہ
زاریات ہے، سورہ طور سے پہلے سورہ والزاریات ذرون، ہواؤں کی قسم، بدلیوں کی قسم، کشتیوں کی قسم، فرشتوں کی قسم. اور بھی آپ نے ایسی صورتیں سنی ہیں کہ جن کے شروع میں قسم ہے، جیسے والتینی، تین کی قسم، فگ کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد الامین کی قسم، اور بے شمار قسمیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ آئی ہیں. تو سورہ طور کے اندر جب قسموں کا ذکر آیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ سورہ نجم شروع ہو رہی ہے، اس کی شروع میں بھی قسم ہے. وہاں آپ سے ذکر کریں گے کہ قرآن مجید کی قسموں کی کتنی قسمیں ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کی قسموں کی، جو قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں، جو اللہ تعالی نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. قسم کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، ذات و صفات باری تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالی کی صفات، ان کی قسم. جیسے فوربک، قرآن میں ہے تیرے رب کی قسم، فبعزتک، تیرے رب کی عزت کی قسم. اچھا، یہ تو رب تعالی. پھر اس کے بعد دوسری، یہ تو رب یعنی جو خالق ہے اس نے اپنی قسمیں کھائی. رب کی ذات کی قسم، رب کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، اللہ کی قسم. اور دوسری قسم میں قسم کی وہ ہیں جو مخلوقات کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اس کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی مخلوقات یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی ہے، جو بھی چیز ہے، ان کی جو قسمیں کھائی ہیں اس کی چار قسمیں ہیں. There are 4 kinds of oath. سب سے پہلی اظہار قدرت کے لیے، اپنی قدرت جلیلہ، اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے طور پہ. جیسے مثال، یہی ابھی میں نے آپ کو مثال بتائی، والزاریات ذرون، سورہ زاریات، طور سے پہلی سورت جو ہے، اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم، والحاملات وقرا، پانی کا بوجھ اٹھا کر لے جانے والی بدلیوں کی، یہ بادل، ان کی قسم، والجاریات یسرا، اور سمندر میں چلنے والے جہازوں کی، کشتیوں کی قسم، فالمقسمات امرا، کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. فرشتے اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا. سمندر میں چلنے والی کشتیاں اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اب آگے آیا یہ سورہ طور میں جو ابھی ہم نے ختم کیے، والطور، کوہ طور کی قسم. یہ پہاڑ طور جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا. کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم. بیت المعمور، آسمانی کعبہ جو ہے بیت المعمور، اس کی قسم. سقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم. اب وہ چاہے عرش معلی مراد ہے یا آسمان مراد ہے. تو یہ سب قسمیں. پھر والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا. تو یہاں کہیں اللہ تعالی، ہوا ایک بہت طاقتور چیز ہے. اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے طور پہ ہوا. بدلیاں، پانی سمندر سے اٹھتا ہے، بادل اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ پانی سمندر سے اٹھا،
مختصراً بیان کر رہا ہوں، اب اس کی سائنٹیفک لاجک اگر اس وقت بیان کی تو اس میں ٹائم لگے گا، کہ وہ کڑوا تھا، جب پانی زمین پہ نازل ہوا تو وہ میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں، فرشتے ہیں، اللہ کی زبردست مخلوق ہے، تو اظہار قدرت کے لیے مخلوقات میں سے جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اظہار قدرت کے لیے، جیسے ابھی اس کی مثال میں نے آپ کی دی، اور دوسری قسم سب سے بڑی ہیبت کے لیے، اور سب سے بڑی ہیبت کیا ہے؟ وہ قیامت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ کے اندر۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پھر تیسری قسم مخلوقات میں سے جو قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے اس میں اظہار نعمت کے لیے، جیسے والتینی، انجیر کی قسم لوگ کھاتے ہیں شوق سے، ساری دنیا کھاتی ہے۔ والزیتون، زیتون کی قسم، اولیو کی قسم۔ اچھا، یہ اور 3 قسمیں میں نے آپ بیان کر دی، اور چوتھی قسم اللہ تعالی خلقت میں سے ان کی قسم کھاتا ہے جس میں کسی قسم کی عظمت اور عزت کا اظہار ہو، جیسے لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم، وطور سینین، طور سینین کی قسم، ھذا البلد الامین، اس بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک عزت اور عظمت کا اظہار ہے، شہر کے لیے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں موجودگی کے لیے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، اور دوسری قسم کی پھر 4 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی۔ لا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ اچھا، نجم جو ہے وہ چھوٹے درخت، پودے جس کو کہتے ہیں، درخت تو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر آگے کیا ہے؟ الشمس والقمر، نہیں، والنجم والشجر یسجدان، آیت نمبر 6 ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ نجم اور شجر دونوں اللہ کو سجدے کرتے ہیں، شجر بڑے درخت، نجم پودے۔ تو یہاں پر ستارہ مراد ہے۔ اچھا، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے کی، یعنی وہ روشن ستارہ کون ہے؟ وہ روشن ستارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب وہ شب معراج تشریف لے گئے اور چشم زدن میں شب معراج سے زمین پر اترے، جب وہ نیچے اتر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے والنجم اذا ہوا، کہ یہ وہ روشن ستارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی سیر کرنے کے بعد اب نیچے اترے، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں دوسری آیت میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل، نہیں راہ بھولے، صاحبکم، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہارے صاحب، جن کی صحبت میں، جن کی سنگت میں، جن کی مجلس میں صحابہ تم آتے ہو، بیٹھتے ہو، ان کے پر نور چہرے کو دیکھ کے تم اپنی آنکھوں کو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو،
ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے نہ وہ کبھی راستہ بھولے اور نہ کبھی راستے سے بھٹکے. سمجھ میں بات آئی؟ اچھا، پھر فرمایا آیت نمبر 3 میں وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ مسئلہ پہلے، یہ وحی کا آیا تھا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی سے یہ بھی فرمائیں کہ مجھے پانی دے دو، یعنی آپ کو پیاس لگی ہے پانی طلب فرمائیں، تو نبی کا منہ سے یہ فرمانا، اپنے زبان مبارک سے یہ کہنا، یہ بھی وحی ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے. کیوں؟ ان هو الا وحی یوحى، ان کا ارشاد تو سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں وحی کی جاتی ہے. ان هو الا وحی یوحى، مگر وہ تو وحی ہی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہی ہوتا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اللہ کا نبی تمہیں اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہے اور وہ بذریعہ وحی. اور تم کس قدر اے مکہ کے رہنے والوں، اس وقت کے کفار مکہ، کس قدر بدبخت اور بدنصیب ہو کہ تم ان کے کلام کو خود ساختہ کلام کہہ کے رد کر رہے ہو، ریجیکٹ کر رہے ہو. ان هو الا وحی یوحى، ان کا ہر فرمان وحی ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتایا. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی ہوئی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا. بعض لوگوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر ہیں. کبھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے غصے کی حالت میں بھی کوئی بات، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات زبان مبارک سے ادا ہو جاتی ہے. تم ہر بات مت لکھا کرو. تو وہ عبداللہ ابن عامر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں لکھنے سے رک گیا، اور میں نے اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ حضرت میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھ کے ہر بات آپ کی ارشادات کو نوٹ کر لیتا تھا. بعض صحابہ نے یہ بات کی، یہ انہوں نے کہا کہ تم ہر بات نوٹ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں کچھ بات کرتے ہیں یا ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھتے رہو. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور حق اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. یعنی میری زبان سے جو بھی بات ادا ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، حق کی طرف سے ہوتی ہے،
اور زبان حق سے ادا ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ جو لکھو، جو میں تم سے کہتا ہوں، وہ جو بات میں کہتا رہتا ہوں لکھو. کیوں؟ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو حق بات نہ ہو، حق کی طرف سے نہ ہو، زبان حق سے ادا نہ ہو. ہر چیز حق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے. ہر بات نبی کی زبان سے جو ادا ہو جائے وہ وحی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کا براہ راست معلم اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے. اللہ تعالی دنیا میں کسی بھی شخص کو اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول کا معلم نہیں بناتا. اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنے ہر نبی، ہر رسول کا معلم ہوتا ہے، اور وہ ہمہ وقت اللہ کی پریزنس میں ہوتا ہے. آیت نمبر 5 ہے، علمہ شدید القوا، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا ہے. علمہ شدید القوا، یعنی اللہ کے نبی کو سکھانے والا، وحی کو لانے والا، بھیجنے والا زبردست قوتوں کا مالک ہے. علمہ شدید القوا ذو مرہ، جو حسن مطلق ہے. فاستوى، پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا. اچھا، اب یہاں پر ہم چند جملوں کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا علمہ شدید القوى، آیت نمبر 5 ہے. اللہ جو بڑا زبردست قوتوں کا مالک ہے، وہ اپنے نبی کو سکھانے والا ہے، اپنے نبی کا معلم وہ ہے. ذو مرہ، بڑے زور والا ہے. اللہ کا نبی اپنے رب کو خوب پہچانتا ہے، اور جو وحی لانے پہ جو خادم مقرر ہے، جس کو جبریل کہتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو بھی خوب جانتے ہیں. اب یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہوتی ہے. ہم آیت نمبر 5 کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی. یہاں پر اب بعض معراج کے واقعات جو ہیں وہ پھر تفصیل کے ساتھ اگلی آیتوں میں بیان ہوں گے، اس لیے ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق اور عنایت سے آیت نمبر 6 سے شروع کر کے، اور فکان قاب قوسین او ادنی ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ آگے عند سدرۃ المنتہی، پھر وہ معراج کے واقعات انشاءاللہ چلیں گے. اور وہ چونکہ تفصیل کے طلبگار ہیں، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہیں پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.